جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو ریفا انٹرنیشنل کالج آن لائن کلاسز میں آپ کا انسٹرکٹر کیسر افتخار آج نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہے بچے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ جو برصغیر میں مسلمانوں کی جو آمد کے وقت تعلیمی حالت جو اس کو ڈسکس کریں گے کہ مسلمانوں کی آمد کے وقت یہ خطہ جہالت اور ترقی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آریاؤں یعنی کہ ایک قوم ہے کی آمد کے بعد یہاں کا معاشرہ معزز اور ذلیل ذاتوں میں تقسیم ہو چکا تھا، یعنی کہ کچھ ذاتیں ایسی تھیں کہ جن کو معزز سمجھا جاتا تھا، عزت والے سمجھا جاتا تھا، اور کچھ ذاتوں کو ایسے کنسیڈر کیا گیا تھا کہ وہ ذلیل ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک کو بہت زیادہ فیمس کیا ہوا تھا، یعنی کہ کچھ معزز سمجھے جاتے تھے اور کچھ ذلیل ذاتوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ تعلیم و تعلم پر صرف برہمن کی اجارہ داری تھی، یعنی کہ برہمن ایک قوم، ایک فرقہ تھا اور ایک نان مسلم تھے جنہوں کا یعنی کہ جنہوں نے تعلیم اور تعلم پر زور دیا ہوا تھا، یعنی کہ وہی بس ایک معزز کنسیڈر ہوتا تھا، حتیٰ کہ کھشتری اور ویش بھی تعلیم و تدریس کے شعبوں میں برہمنوں کے ساتھ شریک نہ تھے۔ شودر پیدائشی طور پر کمتر سمجھے جاتے تھے، ان کا کام دوسرے طبقوں کی خدمت کرنا تھا، تعلیم کے دروازے ان پر بند تھے۔ اسلامی تعلیمات میں عدل و انصاف اور انسانی مساوات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اس لیے مسلمان جہاں بھی پہنچے مقامی آبادی کی اکثریت مسلمانوں کی علم دوستی اور ان کے اعلیٰ معاشرتی اقدار کے نتیجے میں اسلام میں داخل ہو گئی، یعنی کہ مسلمان ان کے ساتھ ایسا بیہیویئر، ایسا اخلاق کرتے تھے، یعنی کہ ان کا اخلاق اس طرح کا تھا کہ ہر کوئی ان کے ساتھ یعنی کہ ان کو فالو کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہاں کا ہندو معاشرہ بھی مسلمانوں کی ان اعلیٰ روایات سے متاثر ہوا اور ان میں بھی عمومی تعلیم کا تصور فروغ پا گیا۔ برصغیر کے مسلمان حکمران، علماء اور امراء، حتیٰ کہ عوام بھی اسلام کے ہماگیر تصور تعلیم سے مکمل طور پر آگاہ تھے۔ مسلمان حکمران عموماً خود بڑے عالم اور فاضل تھے۔ علاؤالدین خلجی اور اکبر جیسے حکمران جو خود عالم نہ تھے، وہ بھی تعلیم کے فروغ میں بہت فراخ دل تھے، یعنی کہ خود تو وہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے علم کو فروغ دینے کے لیے بہت تگودو کی۔ انہوں نے بھی تعلیم کی اشاعت کے لیے مسجدیں اور مدارس تعمیر کروائے، اساتذہ اور طلباء کے لیے وظائف مقرر کیے اور ممکن حد تک تعلیمی سہولتیں مہیا کی، جن سے برصغیر میں تعلیم عام ہو گئی۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں۔ برصغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو۔ برصغیر میں مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں اشاعت تعلیم کے لیے جو اقدامات کیے، ان کے انمٹ نقوش یہاں کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی پر ثبت ہیں، یعنی کہ وہ ابھی تک چل رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں جاہل اور ان پڑھ ہونا بہت بری بات تھی۔ بڑی بڑی بستیوں اور قصبوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے کئی مدرسے ہوتے تھے، جہاں دینی علوم یعنی قرآن مجید، حدیث اور فقہ کے علاوہ شاعری، صرف و نحو اور تاریخ و جغرافیہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مسلمان حکمرانوں کی علمی سرپرستی کا سلسلہ انگریزوں کے اقتدار پر قابض ہونے تک قائم رہا۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضے کے بعد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو بہت نقصان پہنچایا، جو ایک الگ موضوع ہے۔ ذیل میں ہم مسلمانوں کے نظام تعلیم کے جن نمایاں پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، ان میں مقاصد تعلیم کے کس مقصد کے لیے تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، نصاب تعلیم یعنی کہ تعلیم کا کون سا راستہ ہونا چاہیے، حکمت تدریس، نظم و نسق اور امتحانات شامل ہیں۔ مقاصد تعلیم کو نظام تعلیم میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اسلام کی نظر میں تعلیم و تعلم کا اصل مقصد رضائے الہی اور اخلاق حسنہ کی تکمیل ہے، اور علم کی روشنی سے جہالت کے اندھیرے کو دور کرنا۔ برصغیر کے مسلمان حکمران اور علماء کرام کی اشاعت تعلیم میں دلچسپی کا جائزہ لیتے ہوئے ہم ایک طرف ہمایوں جیسے بادشاہ اور فتح اللہ شرازی جیسے وزیر کو تعلیم و تدریس میں مشہور پاتے ہیں، تو دوسری طرف ہزاروں علماء و مشائخ کو اپنے دوسرے مشاغل کے ساتھ ساتھ اس فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے دوسرے فرائض کو تو سر انجام دے رہے ہیں، لیکن تعلیم کی فروغ کے لیے بھی کام کریں۔ ان لوگوں کے نزدیک تعلیم کے مقاصد مدرجہ ذیل ہیں۔ رضائے الہی
نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ حصول رضا الہی مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اس علم جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے اس لیے حاصل کیا کہ وہ اس سے اپنی کوئی دنیوی غرض حاصل کرے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ برصغیر پاک و ہند میں ان لوگوں کے علاوہ جنہوں نے تعلیم کو بطور پیشہ اختیار کیا، بے شمار لوگ ایسے تھے جن کی معاشی مشغولتیں اور تھیں، لیکن مذکورہ بالا حدیث کے مطابق جو کچھ انہوں نے سیکھا محض رضا الہی کے لیے دوسروں کو سکھانے کی کوشش کی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں جس میں رضا الہی شامل ہو جائے گی وہی آپ کا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ برصغیر کے علاوہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی مسجدوں اور خانقاہوں کے علاوہ لوگوں نے گھروں پر بھی بغیر کسی دنیوی لالچ اور معاوضے کے مدارس قائم کیے ہوئے تھے۔ اہل علم کے علاوہ ہندوستانوں کے حکمران طبقہ نے بھی یہی مقصد سامنے رکھتے ہوئے تعلیم کو عوام الناس تک پہنچایا۔ تعمیر سیرت و کردار۔ اسلامی مقاصد تعلیم میں تعمیر سیرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن حکیم نے خدائی انعامات کی خوشخبری ان لوگوں کو دی ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرتے ہیں۔ اسلام نے تربیت اخلاق کو تعلیم کا لازمی جزو قرار دیا ہے، یعنی کہ ہم ایک بات کرتے ہیں، بڑوں کی باتیں ہیں کہ تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے۔ اگر پڑھ لکھ کر بھی آپ کو شعور نہیں آیا تو بڑوں کی باتوں کے مطابق کہ پڑھے لکھے جاہل وہ لوگ ہوتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں علماء و صوفیہ نے تعلیم کے ذریعے اپنے طلباء کی کردار کی تعمیر کی اور ان میں اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ خود بھی اچھے کردار کا عملی نمونہ تھے۔ اسلامی نظام نے تعلیم فرد کی شخصیت کی تعمیر کو بنیادی اہمیت دیتا ہے تاکہ صالح افراد مل کر صالح معاشرہ تشکیل دے سکیں اور اجتماعی زندگی کے وظائف احسن طریقے سے انجام دیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک کی طرف، نیکسٹ کی پیراگراف کی طرف موو کرتے ہیں۔ متوازن نشوونما۔ تعلیم کسی ایک انسانی پہلو کی نشوونما کا عمل نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی متوازن نشوونما کا کام لیا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے مدارس میں جو تعلیمی نظام رائج کیا اس میں طلباء کی ہمہ پہلو نشوونما کا خیال رکھا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے سامنے تعلیم کا تصور بہت وسیع تھا۔ گو دینی تعلیم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، لیکن تجارت اور فنون سپاہ گری کے لیے بھی ادارے قائم کیے گئے تھے۔ تعلیم کی وسعت اس کو بڑھانے کے لیے بات ہو رہی ہے، اور ہمہ گیری کا یہ عالم تھا کہ مدارس میں ایک طرف قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور کلام کی تعلیم دی جاتی تھی اور دوسری طرف تاریخ، جغرافیہ، طبیعیات اور علم ہندسہ کی تعلیم کا بھی انتظام تھا۔ معاشی خود کفالت میں اسلامی نظام تعلیم میں اس بات کو اہمیت حاصل رہی ہے کہ طلباء فارغ التحصیل ہونے کے بعد، یعنی کہ جب وہ فارغ ہو جائیں گے اسٹڈی کے بعد، اپنی روزی بھی کما سکیں۔ برصغیر کے نظام تعلیم میں ایسے فنون بھی شامل تھے جو طالب علم کی خود کفالت کے ضامن سمجھے جاتے تھے، مثلاً خطاطی، کتابت، جلد سازی وغیرہ۔ برصغیر میں ایسے مدارس کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں فنی تعلیم کا بھی انتظام تھا۔ منصب خلافت۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ ہونے کا شوق بخشا ہے، اس لیے مسلمانوں کی زندگی کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا قیام ہے۔ تعلیم انسان کو اس مقصد کی ادائیگی کے لیے تیار کرتی ہے۔ نیکسٹ کی بات کرتے ہیں تسخیر کائنات، یعنی کہ تعلیم کا ایک مقصد انسان کو اس قابل بنانے کے وہ فطرتوں کی قوتوں اور پوشیدہ ذرائع کو انسان کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکے۔ بچے، تعلیم کو اتنی امپورٹنس ہے اسلام کے اندر بھی، تو اس کے بارے میں جب مسلمان برصغیر میں انٹر ہوئے تو ہر کسی نے انہوں نے اپنا سکہ جمایا، ہر کسی نے ان کو ایکسیپٹ کیا اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کو آپ دیکھیے گا، اس کو غور سے سنیے گا، بلکہ اپنی بکس کو سامنے رکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ لگے، اور آگے فردر انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر بھی آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔